مردوں کا نا ہمیشہ سے یہی خاص آ رہا ہے، جب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی نا کرنے کی تو اسی طرح چپ کروا دیتے ہیں. تو شاید اتنی چالاک نہ ہوتی، لیکن اس نے تو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رکھا ہے زہیب کو. زہیب تو خوابوں کی دنیا میں رہنے لگا امی. اسے لگتا ہے یہ کوئی ڈرامہ یا فلم چل رہی ہے. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، چلو. تو میرے جانے کا کیا جواز ہے؟ ارے بھائی اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اب اپنے گھر والوں کا نا غصہ مجھ پہ مت اتاریے گا. اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا کہ یہ بس ایک دم سے اٹھے گی اور چلنا شروع کر دے گی. ماں جی جب سب کچھ میرے بغیر ہی طے کر لیا ہے والو اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا کے ساتھ چلو، ان کا گھر بار دیکھو. عالم کی دوسری بیوی نے تو جب سے عالم نے اپنی پہلی گھر والوں کو اہمیت دینا شروع کی ہے تب سے بہت زیادہ غصہ ہونا شروع ہو چکی ہے. عالم کو بھی اب احساس ہو چکا ہے کہ اس کی دوسری بیوی نے ہمیشہ ہی اسے غلط گائیڈ کیا. عالم جیسے ہی اپنی بیوی کو خاموش ہونے کے لیے بولے گا آگے سے وہ اس سے جھگڑنا شروع کر دے گی کہ آپ اپنے گھر والوں کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہیں، آپ کو کوئی اور بات نہیں سوچ رہی. تو اسی بات کو لے کر آپ نے جھگڑا شروع کر دیا ہے. دوسری طرف زہیب کی ماں اور بہن کو یہی لگتا ہے کہ عائزہ نے ان کے بیٹے کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رکھا ہے. اب زہیب جس طرح سے اس کے علاج کی باتیں کر رہا ہے انہیں تو یہی لگتا ہے کہ اتنی جلدی عائزہ کا علاج کیسے ہوگا، وہ ویل چیئر سے اپنے پیروں پر کھڑی کس طرح سے ہو سکتی ہے. ان دونوں ماں بیٹیوں کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ سارے فساد کی جڑ ہی ان کی بہو ہے. عالم کی ماں جیسے اسے فون کر کے بولے گی کہ وہ پریشے کے سسرال جائے، لیکن اسے غصہ ہوگا کہ ساری باتیں بالا ہی بالا طے ہو چکی ہیں تو اب اس کو بلانے کا کیا فائدہ، سارا رشتہ شادی خود ہی کیوں نہیں کر